بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ رب ہے تو انسان ربانی بنے۔ از روئے قرآن انسان کا خالق اللہ ہے، اور انہوں نے انسان کو کچھ اس طرح خلق کیا کہ اسے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے خوراک، لباس، پانی اور مکان جیسی بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ انسانی بقا کی ان چیزوں کی فراہمی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیات 118 اور 119۔ بے شک تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا کہ نہ تو بھوکا رہے اور نہ ہی بے لباس۔ بے شک تو اس میں نہ پیاسا رہے گا اور نہ ہی تمہیں دھوپ لگے گی، یعنی رہنے کے لیے مکان ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی انسان کو بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے آسائش اور آرائش بہم پہنچائیں، مثلاً کار، موٹر سائیکل، فرنیچر، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، پنکھا، کمپیوٹر، موبائل، لیپ ٹاپ، پینٹنگز اور قالین وغیرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت 32 میں فرمایا، اے محمد کہو کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت یعنی آرائش کو اور طیب رزق کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا۔ اے محمد کہہ دو کہ دنیا میں بھی وہ ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن بھی خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ یوں ہم نے اپنی آیات علم والوں کے لیے مفصل بیان کی ہیں۔ انسان کی معاشی احتیاجات یعنی ضروریات، آسائشات اور آرائشات کا انتظام اللہ تعالیٰ نے دو نظاموں یعنی سسٹم سے کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کا خود کا نظام رب۔ نمبر 2، انسان کا اختیار کردہ نظام ربانی۔ سب سے پہلے میں اللہ کے خود کا نظام رب کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے اسماء الحسنی میں ان کا ایک صفاتی نام رب ہے، جس کے تحت انہوں نے انسانوں کی پرورش کا جو انتظام از خود کیا اسے اللہ کا خود کا نظام رب کہتے ہیں، جو 4 ذرائع پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، نعمت اللہ۔ نمبر 2، فضل اللہ۔ نمبر 3، رزق اللہ۔ نمبر 4، رحمت اللہ۔ خود کا نظام رب کی زندہ شہادت خود انسان کا اپنا وجود ہے کہ جب وہ قبل از پیدائش ناف کی جگہ رحم مادر سے منسلک ایک ناڑ کے ذریعے ماں کے خون سے سامان پرورش پا کر ایک مکمل بچے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ نوزائیدہ بچہ پیدائش کے بعد گاڑھا دودھ نہیں پی سکتا،
اس لیے کہ اس کا معدہ ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ چنانچہ نوزائیدہ بچے کے لیے ماں کے دودھ میں چربی کم ہوتی ہے۔ بچہ جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے، ماں کے دودھ میں چربی بھی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ بچے کو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ چربی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کو یہ سب کچھ بن مانگے اللہ کے خود کا نظام رب کے تحت خود بخود ملتا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے کچھ یوں بیان فرمایا: هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ سورہ مومن آیت 67۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا تراب سے، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو۔ اور بچہ جب جوانی اور پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اسے زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق سامان پرورش ملتا ہے کہ جس کے لیے اسے کمائی کرنا پڑتی ہے، اور کمائی کے لیے انسان کو پہلے اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ سے تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے، کہ جس کا اسے حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک رجعی۔ سورہ علق آیات 1 تا 8۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو خلق کیا انسان کو علق سے۔ پڑھو کہ تمہارا رب کرم کرنے والا ہے، وہ جس نے قلم سے علم دیا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہاں ہاں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ جب خود کو غنی یعنی امیر دیکھتا ہے۔ بے شک تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ چنانچہ تعلیمی اداروں سے علم حاصل کرنے والوں کا خود کو رب قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ آیت 1۔ حمد صرف اللہ کے لیے ہے جو علم والوں کا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کو روزگار حاصل کر کے کمائی کرنا پڑتی ہے، کہ جسے عطا کرنے کے لیے آسمانوں اور زمین کو اللہ نے حق کے ساتھ خلق کیا، یہ کہہ کر وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ جاثیہ آیت 22۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا تاکہ ہر نفس یعنی شخص کو اس کی کمائی ملے اور ان کے ساتھ ظلم یعنی ناانصافی نہ ہو۔ یہ حق کیا ہے کہ جس سے ہر شخص کو اس کی منصفانہ کمائی ملتی ہے۔ عموماً حق کے معنی سچ کیے جاتے ہیں کہ جب سچ کے لیے عربی زبان میں صدق کا لفظ اور سچ بولنے والے کے لیے صادق کا لفظ موجود ہے تو پھر حق کے معنی کیا ہے؟ حق کے معنی سورہ یونس کی آیات 35 اور 36 سے واضح ہوتے ہیں۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اے محمد، ان سے پوچھو کہ تمہارے شرکاء میں کون ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے۔ اے محمد، تم خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی حق کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق پر مبنی ہدایت دے زیادہ مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے یا وہ جو ہدایت نہیں پاتا مگر یہ کہ ہدایت دیا جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے بارے کیسا حکم کرتے ہو؟ اور اکثر لوگ اتباع نہیں کرتے مگر ظن کا۔ بے شک حق سے ظن کچھ غنی یعنی امیر نہیں کرتا۔ بے شک اللہ کو علم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا میں جو اللہ نے یہ کہا ہے حق سے ظن کچھ غنی یعنی امیر نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حق کو ظن سے بدل دیا جائے تو وہ انسان کو امیر نہیں کرتا یعنی غریب کرتا ہے۔ تو اس سے حق اور ظن یعنی باطل واضح ہو گیا۔ حق ہر وہ چیز ہے جو انسان کو امیر کرے اور ظن یعنی باطل ہر وہ چیز ہے جو انسان کو غریب کرے۔ مثلا قرآن نے جو آیت قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ میں یہ کہا ہے، اے محمد کہہ دو کہ اللہ نے حق کے ساتھ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی ہے۔ تو ہدایت میں موجود صلاۃ بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی حق ہے
کہ انسان کو امیر کرتی ہے، لیکن جب صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز یعنی پرستش سے بدل دیا جائے تو وہ زن یعنی باطل بن جاتی ہے کہ جس کے پڑھنے سے نمازی ایک پیسہ بھی کما نہیں پاتا۔ چنانچہ یہی نمازی جہاں 5 نمازوں کے پڑھنے میں لگے وقت کی نسبت خود کو غریب کرتے ہیں، وہاں ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام، صوفی، درویش، کتب، ابدال اور قلندر وغیرہ کو نماز پڑھانے یعنی پرستش کروانے کے عفظ ناجائز تنخواہ دے کر خود کو مزید غریب کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ بمانی انکم ٹیکس حق ہے کہ حکومت کو امیر کرتی ہے، لیکن جب زکوٰۃ بمانی انکم ٹیکس کو پرائیویٹ سطح پر دی جانے والی 2.5% یا خمس زکوٰۃ سے بدل دیا گیا تو مسلم کماؤ جہاں اب حکومت کو انکم ٹیکس دیتے ہیں، وہاں پرائیویٹ سطح پر 2.5% یا خمس زکوٰۃ بھی الگ سے نکالتے ہیں کہ جس کی نسبت سے خود کو غریب کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ملک کے مالیاتی نظام انفاق فی سبیل اللہ یعنی تسبیح بمانی انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث کو جب مالا کے دانے جپنے والی تسبیح سے بدل دیا گیا تو اس پر عمل پیرا مسلمان جہاں اب خود کو اس تسبیح میں لگے وقت کی نسبت غریب کرتے ہیں، وہاں پورا انکم ٹیکس نہ دینے سے حکومت کو غریب کرتے ہیں کہ جس سے وہ پھر مجبور ہو جاتی ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں سے قرض لے کر اپنی مالیاتی اور جغرافیائی خود مختاری کھو دے۔ چنانچہ حق بامانی امیر کرنے کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے خود کو، قرآن کو، دین کو، ہدایت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی بادشاہت کو، مسجد الحرام کو، آیات کائنات اور نفس کو اور کائنات کی ہر چیز کو حق کہا ہے کہ یہ سب پیشہ وروں کو اور ان کے ممالک کو غنی یعنی امیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر انہیں نہیں جو غریب رہنا چاہیں۔ چنانچہ اپنے حق ہونے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ سورہ حج آیت 62۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے یعنی عوام اور ملک کو امیر کرتا ہے، بے شک اس کے سوا تم جسے پکارتے ہو وہ باطل ہے یعنی عوام اور ملک کو غریب کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہی بلند مرتبہ کبریائی والا ہے۔ اور اب قرآن کے حق ہونے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
قد جاءکم الحق من ربکم فمن اقتدى فإنما یقتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ سورہ یونس آیت 108۔ اے محمد کہہ دو کہ اے لوگو، تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والا قرآن آ گیا ہے، تو جو ہدایت یافتہ ہوا کیسے؟ صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے، تو وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت یافتہ ہوا، اور جو گمراہ یعنی پرستش یافتہ ہوا تو بے شک اس کی ضلالت خود اسی پر ہے، میں تمہارا وکیل نہیں۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ سورہ النساء آیت 170۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول حق یعنی امیر کرنے کے ساتھ آئے ہیں، تو اپنی خیر یعنی سماجی فائدہ کے لیے ان پر ایمان لاؤ، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق یعنی عوام اور ان کے ملک کو امیر کرنے والا کہا ہے، جبکہ سنن ترمذی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کعب بن ایاز کی ایک روایت میں کہا گیا ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، تو اب کیوں کر امت مسلمہ ہدایت یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کر کے خود کو اور اپنے ملک کو امیر کرے گی؟ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہدایت کی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز سے اور انفاق فی سبیل اللہ کو مالا کے دانے جپنے والی تصویر سے بدل دیا گیا، یعنی سارے کا سارا غربت کا پروگرام۔ یاد رکھیے، حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق قرآن کے برخلاف اپنی امت کو غریب کرنے والی کوئی بات نہیں کہہ سکتے تھے، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہ ماننے والوں کی دنیاوی اور اخروی سزا کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات 86 تا 91 میں فرمایا، کیوں کر اللہ ایسی قوم کو ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی،
جبکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول حق یعنی امیر کرنے والا ہے، اور ان کے پاس بینات آئی ہیں۔ اور اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم یعنی پرستش یافتہ ہو۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، ملائکہ کی اور سب انسانوں کی، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، نہ تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضالین یعنی پرستش کرانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے تو ان میں سے کسی سے زمین پر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس کے فدیہ میں دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور مددگاروں میں سے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور اب ہدایت کے حق ہونے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ کیف تحکمون۔ سورہ یونس آیت 35۔ اے محمد ان سے پوچھو کہ تمہارے شرکاء میں سے کون ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت دے؟ اے محمد تم خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی حق کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق پر مبنی ہدایت دے زیادہ مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ جو ہدایت نہیں پاتا مگر یہ کہ ہدایت دیا جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے بارے کیسا حکم کرتے ہو؟ ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی ہے تاکہ وہ خود کو صلاۃ بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی سے اور انفاق فی سبیل اللہ سے اپنے ملک کو امیر سے امیر تر کرے۔ لیکن کئی مسلمان ایسے ہیں جو صلاۃ بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز سمجھ کر پڑھنے سے خام خواہ کی مشقت میں پڑھتے ہیں، اور اس طرح خود کو نماز میں لگے وقت کی نسبت غریب کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے ذکر یعنی صلاۃ بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز پڑھ کر پرستش کرنے والوں کی دنیاوی معیشت تنگ کرنے اور قیامت کے دن انہیں اندھا اٹھانے کی سزا سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیات 123 تا 127 میں فرمایا، اور جب تمہیں میری ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی جائے تو جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا وہ گمراہ یعنی پرستش یافتہ نہ بنے گا اور یوں مشقت میں نہ پڑے گا۔
اور جو میرے ذکر یعنی ہدایت سے آراز کرے گا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا، تیرے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا، اس لیے کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا، سو اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اس سے جو حد سے تجاوز کرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور آخرت کا عذاب تو شدید تر اور باقی رہنے والا ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ اللہ جس نے خود کو، قرآن کو، دین کو، ہدایت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی بادشاہت کو، اپنی کرسی اقتدار کو، مسجد الحرام کو اور کائنات کی ہر چیز کو حق کہا ہو کہ وہ انسانوں کو غنی یعنی امیر کرنے میں لگے ہیں، وہ کیا انسانوں کو صلاۃ بمانی نماز اور انفاق فی سبیل اللہ بمانی مالا جپنے والی تسبیح اپنی پرستش کرنے کے لیے دے گا کہ جن میں لگے وقت کی نسبت وہ غریب ہو جائیں؟ چنانچہ قرآن کی حق آیات یعنی امیر کرنے والی آیات کو باطل آیات یعنی غریب کرنے والی آیات کا لباس پہنانے والوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، یا اہل الکتاب لیما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ سورہ آل عمران آیت 71۔ اے کتاب والو، کیوں حق کو باطل کا لباس پہناتے ہو اور اس طرح حق کو چھپاتے ہو، اور اس باطل پرستی کو تم خود جانتے بھی ہو۔ چنانچہ ابھی جو صلاۃ کے باطل معنی نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کے باطل معنی مالا والی تسبیح نابود ہوئے ہیں، تو اسے خود سے منسوب کرتے ہوئے حق اللہ نے فرمایا، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِکلماتہ۔ سورہ شورى آیت 24۔ باطل کو اللہ نابود کرتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے، اور اب باطل پر حق کی کامیابی کا اعلان محمد رسول اللہ سے کراتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 81۔ اے محمد، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، اور اب دین یعنی ملکی آئین کے حق ہونے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ سورہ صف آیت 9۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والے آئین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب باطل ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو اس سے کراہت آئے۔ اور اب مسجد الحرام کے حق ہونے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ غَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 149۔ تم جہاں سے آؤ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کا حصہ بنا لو کہ جو بلا شبہ تمہارے رب کے پاس سے حق یعنی امیر کرنے والا ہے، اور اللہ غافل نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد الحرام اس وقت اپنے حق ہونے کا کردار ادا نہیں کر رہی کہ انسانوں کی تعلیم، صحت، خوراک اور رہائش وغیرہ کے لیے ایک پیسہ بھی خرچ کرتی ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ مسجد الحرام کو مسلمان فلاحی مرکز بنائیں تاکہ دنیا کے ہر انسان کی ضروریات زندگی احسن طریق سے پوری ہوں۔ اس پر میرے لیکچرز نمبر 80، 82 اور 83 کو سننا مفید رہے گا۔ اور اب کائنات کی ہر چیز کے حق ہونے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لا کافرون۔ سورہ روم آیت 8۔ نہیں خلق کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق یعنی امیر کرنے کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے۔ بے شک لوگوں میں سے بہت سے اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں۔ اور اب اپنی بادشاہت کے حق ہونے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ سورہ مومنون آیت 116۔ تو عالی شان ہے اللہ جو حق بادشاہ یعنی عوام اور ان کے ملک کو امیر کرنے والا بادشاہ ہے، نہیں کوئی الہ یعنی حکمراں مگر وہی جو عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور اب آیات کائنات اور انسانی نفس کے حق ہونے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 53۔ ہم عنقریب
انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں اور ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہ حق آیات یعنی امیر کرنے والی آیات ہیں۔ اللہ کے خود کا نظام رب کے بعد اب میں انسان کے اختیار کردہ نظام ربانی کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ انسان کو انسانوں کا خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ تو ان کی پرورش کے ذرائع یعنی نعمت، فضل، رزق اور رحمت حق کے ساتھ از خود فراہم کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کر کے پیشہ ور بنے اور پھر کمائی سے خود کو اور انفاق فی سبیل اللہ سے اپنے ملک کو امیر کرے۔ چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے راستے میں انفاق کرو اور ایسا نہ کر کے خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان یعنی معاشی بھلائی کرو، بے شک محسنین یعنی معاشی بھلائی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے انسان پھر ربانی بن جاتا ہے کہ جو اس کا مقصد حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان لی بشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ سورہ آل عمران آیت 79۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکومت اور نبوت دے اور وہ پھر لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کی بجائے میرے عباد بن جاؤ، بلکہ یہی کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ، اس کتاب کے ذریعے جس کا تم علم حاصل کرتے ہو اور جس کا تم درس دیتے ہو۔ ملکی سطح پر انفاق فی سبیل اللہ کے 5 ذرائع ہیں: زکوٰۃ، قرض اللہ، فرض صدقہ، خوض العفو اور وراثتی وصیت۔ اور نجی سطح پر انفاق فی سبیل اللہ کے 2 ذرائع ہیں: رضاکارانہ صدقہ اور قول العفو، کہ جن سے کماؤ لوگ مال کا، رزق کا اور اشیاء کا انفاق کرتے ہیں۔ مال کے انفاق کا تعارف کچھ یوں ہے۔ مال کے معنی صرف رقم کے ہیں کہ جس کے انفاق سے متعلق قرآن نے فرمایا، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 274۔ جو لوگ اپنے مال یعنی رقم کا رات کو اور دن کو پوشیدہ اور اعلانیہ انفاق کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ انہیں نہ تو کوئی خوف ہو اور نہ ہی غم۔ اور اب رزق کے انفاق کا تعارف کچھ یوں ہے۔ رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی اشیاء یعنی پھل، سبزیاں، اناج اور دودھ وغیرہ ہیں کہ جن کے انفاق سے متعلق قرآن نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ آیات 1 تا 3۔ الف لام میم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ اور اب اشیاء کے انفاق کا تعارف کچھ یوں ہے۔ کسی شے یعنی کتاب، قلم، خون، زمین، مکان، سکول، ہسپتال، ایمبولینس، درخت، نلکے، فن اور وقت وغیرہ کے سماجی انفاق سے متعلق قرآن نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ سورہ آل عمران آیت 92۔ تم ہرگز نیکی نہ پا سکو گے یہاں تک کہ تم انفاق کرو اس میں سے جو تمہیں پیاری ہوں، اور تم جس چیز کا انفاق کرو گے تو بے شک وہ اللہ کے علم میں ہوگی۔ اور اب آئیے انفاق فی سبیل اللہ کے مقابل بخل کی قرآنی اصطلاح کی طرف۔ بخل سے مراد ہے رقم، رزق اور اشیاء کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی سخت الفاظ میں بخل کی مذمت کی ہے، اس لیے کہ اس سے مستحقین کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بخیل سرمایہ پرستوں کو ذلت آمیز عذاب کی نوید دیتے ہوئے قرآن نے سورہ النساء کی آیات 36 تا 38 میں فرمایا اللہ کی عبادت یعنی نوکری کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور احسان یعنی معاشی بلائی کرو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، نزدیک اور دور کے ہمسایوں، رفقائے کار، مسافروں اور اپنے نوکر نوکرانیوں کے ساتھ۔ بے شک اللہ مختال فخور کو پسند نہیں کرتا۔ مختال وہ لوگ ہیں جو خود بخل کریں
اور دوسروں کو بخل کے لیے کہیں، اور چھپائیں اسے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل یعنی روزی سے دیا ہے، اور ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور فخور وہ لوگ ہیں جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کو انفاق کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخر پر، اور جس کا ساتھی شیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا ہو تو وہ کیا ہی برا ساتھی ہے۔ ہمارے ہاں بخل کو زیادہ سے زیادہ معیوب عادت خیال کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن نے اسے قوموں کے زوال کا بنیادی سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سورہ محمد آیت 38۔ ہاں تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں انفاق کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو تم میں ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے نفس سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تو غنی یعنی مالدار ہے اور تم فقیر، اور اگر تم انفاق سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا جو تمہارے جیسی بخیل نہیں ہوگی۔ لہذا اس سے پہلے کہ ملک زوال کا شکار ہو جائے، ہر کماؤ شخص کو چاہیے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق نجی اور ملکی سطح پر انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہے۔ قرآن نے فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ سورہ تغابن آیت 16۔ تو اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنى بحد بشریت اختیار کرو جہاں تک ہو سکے، اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ حکم یہ ہے کہ اپنی خیر یعنی سماجی فائدے کے لیے انفاق کرو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچ گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ لیکچر کے آخر میں عرض ہے کہ انسان کے اختیار کردہ نظام ربانی یعنی زکوٰۃ، قرض اللہ، رضاکارانہ صدقہ، فرض صدقہ، قول العفو، خذ العفو اور وراثتی وصیت، اور اللہ کے خود کا نظام رب یعنی نعمت اللہ، فضل اللہ، رزق اللہ اور رحمت اللہ میں جو باہمی تعلق ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے سب سے پہلے انسان کے اختیار کردہ نظام ربانی پر لیکچرز دیے ہیں، تاکہ اللہ کے خود کا نظام رب پر دیے جانے والے
لیکچرز سمجھ میں آ جائیں۔ یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ انسان کا مقصد حیات چونکہ ربانی بننا ہے، اس لیے میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام ربانی ازم اور اپنی کتاب کا نام ربانی ازم رکھا ہے، جسے النوادر الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے۔ فون نمبر 0300889869۔ شکریہ۔